فیصل صاحب، یہ ظاہر مخصوص نشستوں کا معاملہ ابھی تک یہ زیر سماعت ہے، اس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا، اور اگر یہ سنی اتحاد کونسل کے حق میں نہیں ہو پاتا، ان کو یہ نشستیں نہیں مل پاتی، تو پھر کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ تلخی اور بڑھ سکتی ہے، اپوزیشن اور زیادہ ایگریسو ہو سکتی ہے حکومت کے خلاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج پشاور ہائی کورٹ میں خواتین اور اقلیت کی سیٹوں کے حوالے سے جو ہے وہ ہیئرنگ تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی اس پہ پارٹی تھی اور میں خود بھی وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرنے گیا تھا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کلیم نہیں کر سکتی سیٹوں کا۔ سنی اتحاد کونسل تو الیکشن ہی نہیں لڑی، کیونکہ سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں وہ خود انڈیپینڈنٹ لڑے ہیں، اور اس کے بعد وہ جا کے اپنی جماعت میں شامل ہوئے جو بھی ہے۔ تو سنی اتحاد کونسل نے نہ لسٹ دی ہے، نہ انہوں نے جو فارم 65 جس میں جو ہے وہ اپنا آپ الیکشن سے پہلے جو ہے اپنے نامینیشن پیپر جمع کراتے ہیں، وہ بھی جمع نہیں ہوئے، لسٹ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد وہ کلیم کر رہی ہے کہ یہ سیٹیں ہمیں دی جائیں، جو کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ان کی نہیں ہو سکتی، یہ باقی جماعتوں میں تقسیم ہوگی۔ جیسا یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو تھا۔ آج دیکھیں، جو سنی اتحاد کونسل وکلاء تھے، وہ دو وکلاء تھے، علی ظفر صاحب اور بابا روان صاحب۔ ہمیں کہا گیا کہ وہ بھی آدھے گھنٹے میں آ رہے ہیں، پھر پتہ چلا کہ نہیں، وہ تو نہیں آ رہے، بابا روان صاحب آ نہیں رہے، اور جو ہے ایک میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کو کیسا لفظ استعمال کروں کہ غلط بیانی کی گئی عدالت میں کہ علی ظفر صاحب کو اڈیالہ بلا لیا گیا، حالانکہ کل ہمیں اطلاع ملی کہ اڈیالہ میں تو پابندی ملاقات تھے، تو وہ نہ آنے کا بہانہ تھا، تو وہ دونوں وکلاء جو ہے وہ نہیں آئے، ان کے وکیل نہیں موجود نہیں تھے، باقی جماعتوں کے وکیل موجود تھے۔ تو یہ چیزیں جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ ہمارے حق میں کل آئے گا، اور کیونکہ سنی اتحاد کونسل میں کوئی حق نہیں بنتا کوئی حصول نہیں ہے۔ لیکن فیصل صاحب، کیا پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ یہ سنی اتحاد کونسل کو ان کی نشستیں اگر نہیں مل پاتی مخصوص، تو پھر جو دیگر جماعتیں اور خاص طور پر پیپلز پارٹی، تو آپ لوگ پھر یہ مخصوص نشستیں لینے کے لیے بھی، ایکسیپٹ کرنے کے لیے بھی پھر تیار ہیں؟ دیکھیں، آپ ہاؤس کو اس طرح جو ہے وہ چھوڑ نہیں سکتے، ہاؤس کو اپنے پورا کرنا ہے، اور اگر آپ نے ہاؤس کو پورا کرنا ہے تو جو سنی اتحاد کونسل کی جو سیٹیں ہیں وہ باقی سیاسی جماعتیں جو کہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں ان کے اوپر تقسیم ہونی ہیں، لہٰذا جو ہے پھر جو بھی فارمولہ بنتا ہے اس کے مطابق باقی سیاسی جماعتوں پہ تقسیم ہوں گی۔ لیکن فیصل صاحب، یہ ظاہر ہے کہ اب خود آپ یہ کوٹ کر رہے ہیں نا ابھی اپنی گفتگو میں کہ ان کی جو سیٹیں ہیں پھر وہ باقی جماعتوں کو ملیں۔ اب آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ فیصلہ آپ لوگ کے حق میں آیا تو پھر ان کا ریئیکشن بڑا خطرناک آ سکتا ہے، پھر وہ احتجاج کریں گے، پھر وہ سڑکوں پر بھی آ سکتے ہیں، اور پھر آپ تو حکومت کا حصہ نہیں ہیں، اور یہ سارے کا سارا ملبہ پھر نون لیگ کے اوپر جائے گا، چونکہ وہ اس وقت حکومت کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ کوئی نئی بات نہیں ہے ان کا روڈوں پہ جانا، وہ ان کی عادت ہے روڈوں پہ جانا، لیکن یہ کوئی جائیداد کی تقسیم ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کے حق ہے۔ دیکھیں، وہ انڈیپینڈنٹ لڑے ہیں، ان کی جماعت نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ لوگ پھر ایک جگہ پہ گئے ہیں، وہ کسی نشان پہ نہیں لڑے ہیں، ان کے پاس نہ ماضی میں کوئی نشان تھا جب وہ لڑے ہیں، آزاد لڑے ہیں، مختلف نشانات پر لوگ لڑے ہیں، اور پھر جا کر وہ ایک سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے ہیں، جس نے نہ لسٹ دی ہے، نہ ان کے نامینیشن پیپر جمع ہوئے، نہ ان کے پاس کوئی ایسی لیگل کوئی چیز ہے، لہٰذا یہ نہیں ہے کہ یہ لیکن فیصل صاحب، تھوڑا سا الیکشن سے پہلے کا اگر آپ ماحول یاد کریں، وہ دن یاد کریں، تو وہ آزاد اس لیے لڑے سنی اتحاد کونسل کے سربراہ حامد رضا صاحب کہ وہ ان کا اتحاد تھا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، وہ بلے کے نشان پر الیکشن لڑنا چاہتے تھے، بالکل آخری وقت میں جب وہ نشان چلا گیا تو انہیں بحالت مجبوری پھر آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنا پڑا۔ دیکھیے، بحالت مجبوری وہ آزاد الیکشن نہیں لڑتے، بحالت مجبوری سنی اتحاد کونسل ان کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے تھی، اگر وہ سیاستدان ہیں اور اگر ان میں تھوڑا سا بھی سیاسی میں سمجھتا ہوں کہ بصیرت ہوتی تو وہ سنی اتحاد کونسل پہ لڑتے، اپنے نشان پہ لڑتے، خواتین کی لسٹ بھی جمع کراتے ریزرو سیٹوں کی اور اقلیت کی، اور آج وہ کلیم کرتے۔ انہوں نے کوئی کلیم نہیں کیا، انہوں نے کوئی چیز نہیں کی، اگر ان کو پی ٹی آئی کا نشان چلا گیا، ان کی اپنی خواہش کے مطابق وہ آزاد سے لڑے ہیں، ان کی اپنی جماعت موجود تھی، اگر وہ یہ چاہتے ہیں آج وہ شامل ہوئے ہیں سنی اتحاد کونسل میں، آج شامل ہوئے تو کل الیکشن سے پہلے کیوں شامل نہیں ہوئے؟ لہٰذا ان کو پہلے شامل ہونا چاہیے تھا۔ تو لیگلی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ سیٹیں مل سکتی ہیں، یہ سیٹیں جو ہے باقی سیاسی جماعتوں میں تقسیم ہوں گی۔
لیکن فیصل صاحب یہ حکومت اس وقت اپوزیشن ڈے ون سے اس حکومت کے خلاف احتجاج کر رہی ہے. پہلے سیشن سے اسمبلی کے ایک احتجاجی ماحول بن گیا. اب اگر یہ احتجاج کی فضا چلتی رہتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت مستحکم رہ سکے گی جس میں آپ جیسی بڑی جماعت شامل نہیں ہے, صرف آپ سپورٹ کر رہے ہیں ان کو, حکومت آپ نے بنوا دی ہے, تو یہ ایک مستحکم حکومت کیسے رہے گی؟ پھر جو بڑے فیصلے اس حکومت کو کرنے ہیں وہ کس طرح سے کر پائے گی؟ بالکل یہ حکومت رہے گی, مستحکم رہے گی. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ روز روز آئیں گے اور اب سنی اتحاد کونسل کو آپ یہ بھی دے دیں, کل آپ بولیں ان کو حکومت بھی دے دیں کیونکہ احتجاج کرنے چلے جائیں گے, آپ ان کو وزیر اعظم بنا دیں, کل پھر آپ بولیں گے ان کو صدر بنا دیں, ان کو باقی تینوں صوبوں میں چیف منسٹر دے دیں, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. ان کا جمہوری حق ہے. صاحب آپ تو بنانے جا رہے تھے, آپ کی جماعت تو ان کو وزیر اعظم بھی بنانے جا رہی تھی, حکومت میں بھی لانے جا رہی تھی, آپ لوگوں نے تو آفر کی تھی الیکشن کے بعد ان کو, وہ تو وہی نہیں مانے. دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ ہم نے آفر کی تھی, ہم نے یہ کہا تھا کہ جمہوریت کا ایک پریکٹس ہے کہ سب سے بڑی جماعت ہے جس کے پاس نمبر ہیں, اگر وہ حکومت بنا چاہیں تو ان کا پہلا حق ہے, اس کے بعد جو ہے پھر دوسری جماعتیں کا ہے. لہٰذا وہ نہیں بنا چاہتے تھے, وہ سائڈ پہ ہو گئے ہیں. لہٰذا اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ ریزرو سیٹیں ان کی ہیں, یہ ان کی بالکل نہیں ہے. کوئی جماعت کی انڈیپینڈنٹ کا ایک ٹولہ تھا, وہ ایک جگہ پہ جمع ہوئے ہیں, ان کو کوئی حق نہیں بنتا کہ ان کو ریزرو سیٹیں ملیں, اور یہ ان کا حق نہیں ہوگا. اور اب میں پوری امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کل پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ ہمارے فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. فیصل کریم کنڈی صاحب پاکستان کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.